آپ کی اور میری زندگی کے اندر، آپ کی اور میری ایکٹیویٹیز کے اندر، آپ کی اور میری ہر چیز کے اندر ایک بات اپنے آپ سے بار بار پوچھتے رہیے گا، جو فائدہ میں اپنے آپ کو پہنچاؤں گا وہ تو حب نفس کی خاطر کروں گا ہی۔ آپ مثال کے طور پہ کھانا کھائیں گے یا نہیں کھائیں گے؟ حب نفس کی خاطر کھائیں گے۔ بھوکا کون مرتا ہے؟ کون بھوکا مرے گا؟ مگر یہ کہ جبر میں بیچارہ مر گیا۔ حب نفس کی خاطر آپ کمائی کریں گے، حب نفس کی خاطر۔ حب نفس مذموم نہیں ہے، یہاں پہ برا نہیں ہے، آپ اپنے آپ کو پسند کرتے ہیں، خدا نے آپ کو خلق اس پہ کیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو پسند کرتے ہیں، آپ کو جنت میں دیکھنا چاہتے ہیں، دوزخ میں نہیں دیکھنا چاہتے، آپ اپنے آپ کو پسند کرتے ہیں، یہ بات اچھی ہے، لیکن اپنے آپ سے ایک سوال پوچھئے گا، اسی حتی حب نفس کے اندر رہتے ہوئے دوسروں کی ذات کو مجھ سے فائدہ کیا ملا؟ کیا ملا دوسروں کو مجھ سے؟ بھائی میں نے زندگی کے 25 سال گزار لیے، 30 سال گزار لیے، 40 50 60 70، دوسروں کو کیا دیا؟ اچھا میں دوسروں کو کچھ چیزیں ایسی دیتا ہوں جس کا عوض ان سے لے لیتا ہوں، میں عوض والوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، بلا عوض کی بات کر رہا ہوں۔ مثال کے طور پر میں اپنے اوپر رکھ کے کہہ رہا ہوں تاکہ کسی اور کے اوپر نہ رکھنا پڑے، مثلا ہم یہاں پہ حاضر ہوئے، آپ نے ہمیں احترام دیا، یہ ایک عوض ہو گیا، یہ کام میں بلا عوض کاؤنٹ نہیں کروں گا۔ کیوں؟ ایک عوض تو مل گیا، کیا ملا؟ احترام ملا۔ احترام بہت بڑی چیز ہوتی ہے، اتنی آسانی سے نہیں ملتی ہے۔ تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس کا ہمیں زندگی میں عوض مل جاتا ہے، چاہے ہم قبول نہ کریں، چاہے میں قبول نہ کروں کہ یہ عوض ہے، لیکن ہوتا ہے عوض ایکچولی۔ بلا عوض کیا کیا؟ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، اہل بیت کی تعلیمات، فرمایا ہم تمہیں کھلائیں گے، انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم صرف خدا کے چہرے کی خاطر، اگر میں اردو ترجمہ کر ڈالوں، ہم صرف خدا کی خاطر تمہیں کھلائیں گے، لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، نہ ہم تم سے جزا چاہتے ہیں نہ حتی شکریہ چاہتے ہیں، نہیں چاہتے، یہ بلا عوض ہے۔ آپ اپنی زندگی میں بار بار اپنے آپ سے ایک سوال کرتے رہیے گا، بلا عوض کیا دیا؟ اور میں آپ کی خدمت میں پوائنٹس عرض کر رہا ہوں نا، آپ تھوڑا سا اس کے اوپر محنت کیجئے، آپ کی زندگی کہیں اور ٹرن کرے گی، پھر بہت اچھی جگہ کے اوپر۔ بار بار اپنے آپ سے پوچھتے رہیے گا، میری زندگی سے دوسروں کو بلا عوض کیا ملا؟ فرض کریے میں نے ایک کارخانہ کھولا جس میں 400 آدمی کام کر رہے ہیں، یہ وہ چیزیں جو میں نے دی ہے؟ نہیں، یہ بلا عوض کہاں ہے؟ اگر وہ لوگ جاب نہ کرتے، کام نہ کرتے تو میں انہیں ایک پیسہ بھی دیتا؟ نہیں۔ کوئی آدمی کہا میں نے کارخانے میں خدمت کی ہے، ٹھیک ہے خدمت کی ہے، لیکن اگر وہ تمہیں تنخواہ نہ دیتا تو تم کرتے؟ نہیں۔ البتہ میں یہ قبول کروں گا کہ کچھ لوگ کہیں گے بھائی یہ عوض پورا عوض نہیں ہے، میں نے اس سے زیادہ کیا ہے، ہاں یہ بات صحیح ہے، لیکن آپ کوشش کریں کچھ کام زندگی میں ایسے کریں جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے اور آپ کو کوئی عوض نہ ملے، بلا عوض کرنے کی کوشش کریں۔ یہ جو آپ کے کام ہوں گے نا، ایک فائنینس کی ٹرم میں ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے نا، ایسٹس، ایسٹس آپ کے سرمایہ، اس سرمایہ کی بنیاد پہ آپ کی کمائی ہوتی ہے، یہ آپ کے ایسٹس ہوں گے، آپ کی لائف کے ایسٹس۔ خدا ان ایسٹس کی بنیاد پر نہیں معلوم ایسے ایسے آپ کے خدا کے کام کر کے دے گا جو کوئی اور نہیں کر سکے گا، خدا کروا دے گا۔ کیوں؟ وہ دیکھے گا اس کے ایسٹس بہت زیادہ ہیں۔ کون سی چیزیں ایسٹس ہوتی ہیں اس معاملے کے اندر؟ وہ آپ کی خدمتیں جو آپ نے دوسروں کی ہیں بلا عوض کی ہیں، بلا عوض کی ہیں۔ جو ہمارے ہاں مشہور ہے ایک روایت کہ بھائی تم جس ہاتھ سے دو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، بلا عوض۔ اچھا میں جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں یہ پرسنل لیول پہ عرض کر رہا ہوں، انڈیویجول لیول پہ عرض کر رہا ہوں، سوسائٹی کو اس کا فائدہ ہوگا بہت زیادہ۔ کیوں؟ سوسائٹی کا جو یونٹ ہے وہ آپ کے سوا کون ہے؟ آپ اور میں ہی تو یونٹ ہے سوسائٹی کا۔ ہم سوسائٹی کو علیحدہ کریشن سمجھیں یا نہ سمجھیں، سوسائٹی کا یونٹ بہرحال آپ ہی ہیں۔ اگر آپ نے یہ کہا کہ میں دوسروں کو بلا عوض کچھ نہ کچھ سروسز دوں گا، سوسائٹی کو فائدہ ہوگا، البتہ اسی کے اندر رکھتے ہوئے تاکہ پھر اس کو علیحدہ سے ڈیل نہ کرنا پڑے، وہ یہ ہے کہ اپنے خلوص کو کبھی نہ کبھی جانچتے رہیے گا۔ شیطان دھوکے دیتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے نعوذ باللہ تعالی ہماری عادت ریاکاری بن چکی ہوتی ہے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ معاشرے کے رسم و رواج نے اس ریاکاری کو غیر اللہ ہونے کو قبول کر لیا ہوتا ہے، برا بھی نہیں سمجھتے۔
مثلا فرض فرمائیے میں 2 رکعت نماز فجر پڑھوں اور آپ کے سامنے آ کر یہاں پر کہوں میں ہر روز صبح 2 رکعت نماز فجر کی پڑھتا ہوں، آپ کو برا لگے گا ایک ٹائم پر، یہ کیا ہو رہا ہے، پڑھتا ہے تو خدا کی نہیں پڑھتا، یہاں کیوں بول رہا ہے یہ؟ اچھا اگر ہر روز لوگ یہی کرتے رہیں، کچھ وقت کے بعد کیا ہوگا؟ کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ ریاکاری ہے۔ ایک بات میں آپ کو مطمئن ہو کے عرض کر رہا ہوں، ہماری سوسائٹی میں ریاکاری کے بہت سارے ایلیمنٹس قبول کر لیے گئے ہیں، انہیں کوئی کاؤنٹ بھی نہیں کر رہا کہ یہ ریاکاری ہے۔ میں ان کو نام بھی نہیں لینا چاہتا، بعض جگہ پہ نام لیتا ہوں، لوگوں کو بہت برا لگتا ہے چونکہ رسم و رواج کا حصہ بن چکے ہیں، نہیں قبول کر پاتے کہ یہ غلط ہو گیا ہے۔ آپ چیک کرتے رہیے گا، آپ کی لائف میں کہیں ریاکاری تو نہیں آ رہی۔ خلوص قیمت ہے، خلوص کی قیمت ہے، بلکہ خلوص کے سوا تو کچھ بھی نہیں ہے باقی۔ تو آپ اپنی لائف میں یہ چیک کرتے رہیے گا، ایسا نہ ہو کہ آپ کے ایسڈز کو اندر سے گھن لگا ہوا ہو، آپ کو پتہ ہی نہ ہو، نہیں معلوم، خدا نہ کرے کسی نے مثال کے طور پر چاول کی بوریاں رکھی ہوئی ہیں کہ سخت وقت میں کام آئیں گی، جب وہ سخت وقت میں چاولوں کو لینے کے لیے گیا تو دیکھا گھن لگا ہوا ہے، کیڑے لگے ہوئے، اب کیا کرے بیچارہ؟ نہ جمع کرنے کا ٹائم ہے، نہ کیڑوں کے ہوتے ہوئے کوئی فائدہ ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ آپ کے ایسڈز کو گھن لگ جائے اور آپ بڑھاپے تک پہنچیں، پھر آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے ایسڈز تو سارے کے سارے کیڑے کی نظر ہو گئے۔ آپ کے اندر خلوص ہونا چاہیے، میرے اور آپ کے اندر، اس سے ذریعے سے